بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک ہم کرتے ہیں شروع۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بر وقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ آج اس ہستی کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، آج مدر کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار کا ناشتہ یا ماں کا ناشتہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں سائنس کیا کہتی ہے۔ گھرداری میں بچے جب ماؤں کی شفقت سے زیر سایہ ہوتے ہیں تو ماؤں کی محبت اور شفقت ہم وقت بچے کی تعاقب میں رہتی ہیں۔ جب ماں نے بچے کو جنا تو اس کی تمام ضروریات زندگی کو اپنے ذمہ لیا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے آج بچے کا کھانا پینا ماں کے ہاتھوں سے نکل کر مشینوں اور دوسرے خادموں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ جیسا کہ تو پھر وہ محبت کہاں جو ماں کو جنت سمجھے، پھر وہ الفت کہاں جو ممتا کی آواز پر لبیک کہے، پھر وہ مروت کہاں جو اس کے قدموں تلے جنت سمجھے، پھر وہ مدت کہاں جو ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب سمجھے، پھر وہ محبت کہاں جو ماں اور بیوی کے درجے کے رشتوں کے درمیان امتیاز کر سکے۔ آج معاشرے کا عالم یہ ہے کہ بچے باغم باغ صبح کا ناشتہ کیے بغیر جیب میں پیسے، روپیے، ڈالر یا پاؤنڈ ڈالے اسکول جا رہے ہیں، راستے میں بسکٹ یا برگر لے کر دوڑتے ہوئے کھاتے جاتے ہیں۔ اس عمل سے ماں اور بچوں کے درمیان جو لہریں ہیں ان کا توازن کہا جائے گا۔ اس زمن میں مدرجہ ذیل انکشاف اور جدیدی سائنس تحقیق یہ ہے، ذرا سنیے۔ ڈاکٹر ایسٹرولوجسٹ کی تحقیق، ناشتہ پکاتے ہوئے ماں کی محبت کی لہریں منتقل ہوتی ہیں۔ جس ماں نے بازار کے ناشتے سے بچے کی پرورش کی ہو، یا بچے صبح اٹھ کر بازار سے ناشتہ لے کر چلے جائیں، اس بچے میں ماں باپ کا ادب و احترام کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ماں کا دودھ بہترین غذا ہے۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے نفسیاتی اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ کچھ ترقی پذیر ممالک میں شیر خوار بچوں کی اموات میں کمی کے لیے 12 ملکوں میں بچوں کے لیے ماں کا دودھ بہترین ہے کی مہم شروع کی ہے۔ ہر سال 10 لاکھ بچے قدرتی طریقے سے ماں کا دودھ نہ ملنے سے مر جاتے ہیں، جب کہ کئی ملین بچے ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے انفیکشن، نقائص اور بیماریوں کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں۔ یہ مہم 12 ملکوں کے ہسپتال اور زچہ بچہ کے کلینکوں سے شروع کی جائے گی۔ ان ممالک میں پاکستان، بولیویا، برازیل، مصر، گھانا، ایوری کوسٹ، کینیا، میکسیکو، نائجیر، فلپائن، تھائی لینڈ اور ترکی شامل ہیں۔ اس منصوبے کے مقصد یہ ہیں کہ بچوں کو دودھ مہیا کرنے کی طبی سہولتوں میں ملک فارمولہ کے طریقہ کا بھی اضافہ کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی مدد کرنے والی اس تنظیم کا کہنا ہے کہ بہت سارے ہسپتالوں میں بچوں کے لیے ماں کا دودھ مناسب نہ ہونے کے باعث ابتدائی طور پر خوراک دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق کا کہنا ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے بچے بوتل سے دودھ پینے والے بچوں سے 10% کم ہسپتال لائے جاتے ہیں۔ یہ بات تو اب 100% درست ثابت ہو چکی ہے کہ چھاتیوں سے دودھ پینے والے بچے نفسیاتی لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کا دودھ فطرتی طریقے سے پینے سے بچہ زیادہ تندرست، توانا رہتا ہے۔ تو ایک سائنس کے کہنے کہ شیر خواب بچوں اور خواتینوں کی فلاحی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ وسیع پیمانے پر اس طبی نقطۂ نظر کو اجاگر کریں کہ ماں کی چھاتی سے بچے کا دودھ پینا بچے کو خوراک حاصل کرنے کا فطرتی طریقہ ہے۔ بالخصوص
ان حاملہ خواتینوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو اپنے نوموادہ بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلانا چاہتی ہیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ برطانیہ میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جن بچوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوتا وہ اسکول میں اکثر خاموش اور سہمے سے رہتے ہیں اور کم دوست بناتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دماغی بیماری شیزوفرینیا کا شکار ہونے والے 70% بچوں نے اپنی ماں کا دودھ پینے والے بچوں کا اوسط IQ 110 اور گائے کا دودھ پینے والے بچوں کا اوسط IQ 100 نوٹ کیا گیا ہے۔ ایک برطانوی ماہر نفسیات کے مطابق ماں کے دودھ میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو بچے کی ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو گائے کے دودھ میں نہیں ہوتے۔ کچھ یورپی زندگی سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے بے شمار ہسپتال بنوائے، سرائے بنوائے، جانوروں کے لیے شفا خانے بنوائے۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال، گنگا رام ہسپتال جیسے بے شمار وقف ایسے مسالے ہیں جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ ان تمام مسالوں کی بنیاد اسلام کا اصول و وقف ہے اور اسلام کی تماثیل وقف ہے۔ آج کا موضوع تھا ہمارا بازار کا ناشتہ یا ماں کا ناشتہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہماری سائنس کہتی ہے۔ تو آج کل جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے کہ ہم بچوں کو گھر میں ناشتہ نہیں بنا کر دیتے، پاکٹ منی دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی بچوں وہاں اسکول میں جا کے کھا لینا، راستے میں کچھ کھا لینا۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ ناشتے پکاتے ہوئے ماں کی محبتوں کی لہریں منتقل ہوتی ہیں، جس سے ماں نے بازار کے ناشتے سے بچے کی پرورش کی ہو۔ بچے صبح اٹھ کر بازار سے ناشتہ کر کے چلے جائیں، اس بچے میں ماں باپ کا ادب و احترام کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو، آج کا ٹاپک ہمارا پسند آیا ہے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے علم میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں۔ تو ایسی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پہ ملتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔